بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، صاد حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، ذکر والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، بلکہ کافر لوگ ناحق حمیت و تکبر میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت و عداوت میں مبتلا ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ہم نے کتنی ہی امتوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کو دیکھ کر پکارنے لگے، حالانکہ اب خلاصی اور رہائی کا وقت نہیں رہا تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درس سنانے والا آ گیا ہے، اور کفار کہنے لگے یہ جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبود بنا رکھا ہے؟ بے شک یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، اور ان کے سردار ابو طالب کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر چل کھڑے ہوئے، باقی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چل پڑو اور اپنے معبودوں کی پرستش پر ثابت قدم رہو، یہ ضرور ایسی بات ہے جس میں کوئی غرض اور مراد ہے۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ہم نے اس عقیدہ توحید کو آخری ملت نصرانی یا مذہب قریش میں بھی نہیں سنا، یہ صرف خود ساختہ جھوٹ ہے۔ أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، کیا ہم سب میں سے اسی پر یہ ذکر یعنی قرآن اتارا گیا ہے، بلکہ وہ میرے ذکر کی نسبت شک میں گرفتار ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے۔ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب، یا ان کے پاس آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کی بادشاہت ہے، اگر ہے تو انہیں چاہیے کہ رسیاں باندھ کر آسمان پر چڑھ جائیں۔ جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب، کفار کے لشکروں میں سے یہ ایک حقیر سا لشکر ہے جو اسی جگہ شکست خوردہ ہونے والا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور بڑی مضبوط حکومت والے یا میخوں سے اذیت دینے والے فرعون نے بھی جھٹلایا تھا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکة اولئک الاحزاب، اور سمود نے اور قوم لوط نے اور ایکا بن کے رہنے والوں نے یعنی قوم شعیب نے بھی جھٹلایا تھا، یہی وہ بڑے لشکر تھے۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک گروہ نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب واجب ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء
صيحة واحدة ما لها من فواق. اور یہ سب لوگ ایک نہایت سخت آواز چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جس میں کچھ بھی توقف نہ ہوگا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب روز حساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اے حبیب مکرم جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر جاری رکھیے اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کریں جو بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والے تھے. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا جو ان کے ساتھ مل کر شام کو اور صبح کو تسبیح کیا کرتے تھے. والطير محشورة كل له أواب. اور پرندوں کو بھی جو ان کے پاس جمع رہتے تھے ہر ایک ان کی طرف اطاعت کے لیے رجوع کرنے والا تھا. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے ان کے ملک و سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور ہم نے انہیں حکمت و دانائی اور فیصلہ کن انداز خطاب عطا کیا تھا. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ میں داخل ہو گئے. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس اندر آ گئے تو وہ ان سے گھبرائے. انہوں نے کہا گھبرائیے نہیں، ہم ایک مقدمے میں دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور حد سے تجاوز نہ کریں اور ہمیں سیدھی راہ کی طرف راہبری کر دیں. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، پھر کہتا ہے یہ بھی میرے حوالے کر دو اور گفتگو میں بھی مجھے دبا لیتا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داؤد علیہ السلام نے کہا تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں سے ملانے کا سوال کر کے اس نے تم سے زیادتی کی ہے. بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے اس مقدمے کے ذریعے ان کی آزمائش کی ہے، سو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور توبہ کی. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تو ہم نے ان کو معاف فرما دیا، بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں قرب خاص ہے اور آخرت میں اعلی مقام ہے. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا، سو تم لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلے یا حکومت کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ یہ پیروی تمہیں راہ خدا سے بھٹکا دے گی. بے شک جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کائنات دونوں کے درمیان ہے اسے بے مقصد و بے مصلحت نہیں بنایا. یہ بے مقصد یعنی اتفاقیہ تخلیق کافر لوگوں کا خیال و نظریہ ہے، سو کافر لوگوں کے لیے آتش دوزخ کی ہلاکت ہے. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد بپا کرنے والے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو بد کرداروں جیسا بنا دیں گے؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو فرزند سلیمان علیہ السلام بخشا، وہ کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ بڑی کثرت سے توبہ کرنے والا ہے. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. جب ان کے سامنے شام کے وقت نہایت سبک رفتار عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. تو انہوں نے انابتاً کہا، میں مال یعنی گھوڑوں کی محبت کو اپنے رب کے ذکر سے بھی زیادہ پسند کر بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ سورج رات کے پردے میں چھپ گیا. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. انہوں نے کہا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، تو انہوں نے تلوار سے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں کاٹ ڈالیں، یوں اپنی محبت کو اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کر دیا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کی بھی آزمائش کی اور ہم نے ان کے تخت پر ایک عجیب الخلقت جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے دوبارہ سلطنت پالی. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. عرض کیا، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک تو ہی بڑا عطا فرمانے والا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. پھر ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا،
وہ ان کے حکم سے نرم نرم چلتی تھی جہاں کہیں بھی وہ پہنچنا چاہتے. والشیاطین کل بناء وغواص، اور کل جنات و شیاطین بھی ان کے تابع کر دیے اور ہر معمار اور غوطہ زن بھی. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے جنات بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، ارشاد ہوا یہ ہماری عطا ہے، خواہ دوسروں پر احسان کرو یا اپنے تک روکے رکھو، دونوں حالتوں میں کوئی حساب نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں خصوصی قربت اور آخرت میں عمدہ مقام ہے. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے بڑی اذیت اور تکلیف پہنچائی ہے. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ارشاد ہوا تم اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ پانی کا ٹھنڈا چشمہ ہے نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، اور ہم نے ان کو ان کے اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر مزید اہل و عیال عطا کر دیے ہماری طرف سے خصوصی رحمت کے طور پر اور دانش مندوں کے لیے نصیحت کے طور پر. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. اے ایوب تم اپنے ہاتھ میں 100 تنکوں کی جھاڑو پکڑ لو اور اپنی قسم پوری کرنے کے لیے اس سے ایک بار اپنی زوجہ کو مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے ثابت قدم پایا. ایوب علیہ السلام کیا خوب بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا ذکر کیجئے جو بڑی قوت والے اور نظر والے تھے. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، بے شک ہم نے ان کو آخرت کے گھر کی یاد کی خاص خصلت کی وجہ سے چن لیا تھا. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک وہ ہمارے حضور بڑے منتخب و برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں سے تھے. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، اور آپ اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل علیہم السلام کا بھی ذکر کیجئے اور وہ سارے کے سارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، یہ وہ ذکر ہے جس کا بیان اس سورت کی پہلی آیت میں ہے اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے عمدہ ٹھکانہ ہے. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، جو دائمی اقامت کے لیے باغات عدن ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وہ اس میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اس میں وقفے وقفے سے بہت عمدہ پھل اور میوے اور لذیذ شربت طلب کرتے رہیں گے. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہوں والی باحیا ہم عمر حوریں ہوں گی. هذا ما توعدون ليوم الحساب، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے.
إن هذا لرزقنا ما له من نفاد بے شک یہ ہماری بخشش ہے، اسے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب یہ تو مومنوں کے لیے ہے اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونها فبئس المہاد وہ دوزخ ہے، اس میں وہ داخل ہوں گے، سو بہت ہی برا بچھونا ہے۔ هذا فليذوقوه حمیم وغساق یہ عذاب ہے، پس انہیں یہ چکھنا چاہیے، کھولتا ہوا پانی ہے اور پیپ ہے۔ وآخر من شکلہ ازواج اور اسی شکل میں اور بھی طرح طرح کا عذاب ہے۔ هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار دوزخ کے داروغے یا پہلے سے موجود جہنمی کہیں گے، یہ ایک اور فوج ہے جو تمہارے ساتھ جہنم میں گھستی چلی آ رہی ہے، انہیں کوئی خوش آمدید نہیں، بے شک وہ بھی دوزخ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار وہ آنے والے کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں کوئی فراخی نصیب نہ ہو، تم ہی نے یہ کفر اور عذاب ہمارے سامنے پیش کیا، سو یہ بری قرار گاہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے یہ کفر یا عذاب ہمارے لیے پیش کیا تھا تو اسے دوزخ میں 2 گنا عذاب بڑھا دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم ان اشخاص کو یہاں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار کیا ہم ان کا ناحق مذاق اڑاتے تھے یا ہماری آنکھیں انہیں پہچاننے سے چوک گئی تھیں؟ یہ عمار، خباب، سہیب، بلال اور سلمان رضی اللہ عنہم جیسے فقراء اور درویش تھے۔ ان ذلك لحق تخاصم اہل النار بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا سب پر غالب ہے۔ رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار آسمانوں اور زمین کا اور جو کائنات ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے، بڑی عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون فرما دیجئے وہ قیامت بہت بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو۔ ما كان لي من علمهم بالملأ الأعلى إذ يختصمون مجھے تو از خود عالم بالا کی جماعت ملائکہ کی کوئی خبر نہ تھی جب وہ تخلیق آدم کے بارے میں بحث و تمہیز کر رہے تھے۔ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين مجھے تو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے مگر یہ کہ میں صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں گیلی مٹی سے ایک پیکر بشریت پیدا فرمانے والا ہوں۔ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
پھر جب میں اس کے ظاہر کو درست کر لوں اور اس کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کی تعظیم کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، پس سب کے سب فرشتوں نے بالاجماع سجدہ کیا الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے، اس نے شان نبوت کے سامنے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس نے اس ہستی کو سجدہ کرنے سے روکا ہے جسے میں نے خود اپنے دست کرم سے بنایا ہے؟ کیا تو نے اس سے تکبر کیا یا تو بزوں میں خویش بلند رتبہ بنا ہوا تھا؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، اس نے نبی کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ قال فاخرج منها فإنك رجيم، ارشاد ہوا، سو تو اس گستاخی نبوت کے جرم میں یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت رہے گی۔ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، اس نے کہا، اے پروردگار، پھر مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، ارشاد ہوا، جا، بے شک تو مہلت والوں میں سے ہے اس وقت کے دن تک جو مقرر اور معلوم ہے۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، اس نے کہا، سو تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا إلا عبادك منهم المخلصين، سوائے تیرے ان بندوں کے جو چنیدہ و برگزیدہ ہیں۔ قال فالحق والحق أقول، ارشاد ہوا، پس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیری گستاخانہ سوچ کی پیروی کریں گے ان سب سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، فرما دیجئے، میں تم سے اس حق کی تبلیغ پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ إن هو إلا ذكر للعالمين، یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تمہیں تھوڑے ہی وقت کے بعد خود اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔